ایک بات اور بڑی ضروری ہے اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے۔ اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ، یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دے۔ آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اجتماع میں، ایک پروگرام میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک سابقہ MP صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے، آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں۔ تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا، علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے، کسی جگہ سے اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گئے، آپ لوگ ان کو جمع کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا، آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے، تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے، کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، ایک سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے ہیں۔ تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں، میں کہا چھوٹی صاحب کی کم کر دے ہو، کہتا پانڈے بنانے، میں کیوں ہی بنایا کرو تیار نہ، یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے، آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے، آپ علماء کو مشورہ دیں گے جائے کام کریں اپنا۔ کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز صحیح چلا، اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا۔ کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا کہ یہ والا گیئر لگا، گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے۔ آپ خدا کا خوف کریں، یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے۔ اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہیں، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں، یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے۔ ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت۔ اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی، میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا سپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں، اب مسجد کی چٹائیاں بچھائیں، ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ تھوڑی نا خودداری، عزت نفس، یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں، چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کریں، آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں، آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا، خودداری سے جیئیں، عزت نفس۔ ایک بات مجھے بتاؤ، جس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں۔ میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جدو پتر بھوک لگی ہوئے تو ہر شے پسند ہوندی ہے، تے نہ لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے، اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے، کبھی کھا کے دیکھیں، شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو، چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں۔ آپ مہربانی کریں، گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی ہے، میں نے الحمدللہ خود پیاز سے کھانا کھایا۔ میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں، تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے، تو اماں کہنے لگی بیٹے دو ہی حل ہے، یا تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں، اور یا پھر تم سیانے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی پیاز کے ساتھ روٹی، گزر جائے گی؟ میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی، کیوں نہیں گزرے گی، حلق سے گزرے گی، کیا اس میں حرج ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں، آپ خودداری سے جیئے، عزت نفس حسن ہے زندگی کا، یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا۔ پڑھو ترمذی شریف، حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے، حضور حکم کرے، پر میں حکم دیا کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر۔